اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے والی آیات میں ان دو قوموں کا ذکر تھا جو اہل مدینہ میں سے تھیں، جن کو اوس اور خزرج کہا جاتا ہے، جن کی آپسی دشمنی کا بیان تھا۔ تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد بالرسلی رسولوں کو، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور طاقت دی ہم نے اس کو روح القدس کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو پھر جب کوئی لایا تمہارے پاس کوئی پیغمبر وہ حکم لا تہویٰ انفسکم جو آپ کے نفس کو اچھا نہ لگتا ہو تو تم تکبر کرنے لگے۔ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ، تو پس ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کیے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور پھر ان کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگر برابر مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر اس خاندان کے سلسلہ کے اخیر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل یعنی انجیل اور معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام، تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے جو تائید دی تو وہ ایک واضح دلیل تھی۔ تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے؟ اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، تو جب ہی تم نے ان پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا، تو پس ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ تو قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے مدد ہوئی۔ اول تو پیدائش کے وقت شیطان کے چھونے سے حفاظت کی گئی، پھر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم کرنے سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا تھا۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں انہی کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہود یہ تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جو منسوخ ہو چکا مذہب تو اس پر اصرار کیے ہوئے ہیں، بس بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑا ایمان ہے یہ قبول نہیں،
تو اس لیے وہ کافر ہی ٹھہرے۔ یہ تھوڑا سا ایمان یا ان امور کی وجہ سے ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، کہ ان امور کے وہ بھی قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، تو اس لیے پورا ایمان نہ تھا۔ تو اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا، جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں، وہ بات چیزوں کے ساتھ ہی متعلق ہو، شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، کتاب سے مراد قرآن ہے، مصدق لما معہم، جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے وہ بیان کرتے تھے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو پھر جب پہنچا ان کو جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، اس سے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو سو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی، یعنی قرآن مجید، جو اللہ کی طرف سے ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے خود وہ بیان کرتے تھے کفار سے، یعنی مشرکین عرب سے، کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ تو پس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کریں۔ تو قرآن کو یہاں جو مصدق تورات فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور قرآن کے نازل ہونے کی جو پیشن گوئیاں تھیں، ان سے ان کا سچ ہونا ظاہر ہو گیا۔ تو پس تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا ہی نہیں سکتا، ورنہ تورات کا جھٹلانا لازم آئے گا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے، یعنی جو وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور کتاب کو لانے والے ہیں، تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی۔ تو اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا سرکش ہونا بتلایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے انفسہم، اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ منکر ہوئے اس چیز کے جس کو اللہ نے اتارا، بغین ان ینزل اللہ، بغین یعنی اس ضد پر کہ ان ینزل اللہ، اللہ نے اتارا، من فضلہ، اپنے فضل سے، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس انہوں نے کمایا غصہ پر غصہ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت والا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں ایسی چیزوں کا جو حق تعالیٰ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی، یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو منظور ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمائے۔ تو پس اس کفر کے ساتھ جو ان کا حسد بھی شامل ہے، تو وہ لوگ غصہ پر غصہ کے مستحق ہو گئے۔ تو آخرت میں ان کے کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا بغضب علی غضب، غصہ پر غصہ، تو ایک غضب تو کفر پر ہے اور دوسرا حسد پر، اور عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گنہگار جو مومن ہوتا ہے عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، ذلت کے لیے نہیں۔ آگے کی آیت میں جو ان کا قول نقل کیا ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے اور حسد بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کو، آمنوا بما انزل اللہ،
ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قالو تو کہتے، نؤمن بما انزل علینا ہم مانتے ہیں جو اترا ہے علینا ہم پر، ویکفرون بما وراءہ اور نہیں مانتے جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، مصدقا لما معہم جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ تو کہہ دیجئے ان کو پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبلی پہلے سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے تھے۔ تو جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، تو ان تمام کتابوں میں قرآن بھی ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم لوگوں پر بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جیسے انجیل ہے، قرآن ہے، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تورات کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ بھی حق اور سچی کتاب ہیں، اور حق اور سچ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تصدیق بھی کرتی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانہ میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو یہاں پر ان کا کفر اور اس کے ساتھ حسد بھی ظاہر کیا گیا، یعنی یہود نے جو یہ کہا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا یہ قول صریحی کفر ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے، تو اس سے ان کا حسد بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی تو اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح رد فرمایا ہے۔ اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتے، انکار محض کی آخر کیا وجہ؟ دوسرے اور کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اس کے انکار سے تو خود تورات کا جھٹلانا اور انکار کرنا لازم آتا ہے۔ تیسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے، تو پھر تمہارے گروہ کے جو لوگ تھے انہوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کو تم اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہو، تو براہ راست تورات کے ساتھ ہی کفر کرتے ہو، اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے۔ تو غرض کسی بھی پہلو سے تمہارا قول اور فعل صحیح اور درست نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ کھلے معجزے لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچڑا، مِن بَعْدِهِ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں توحید اور رسالت کی لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے بچڑا کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم اس تجویز میں ستم ڈال رہے تھے۔ بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصہ سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی، کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کا صراحتاً جھٹلانا بھی لازم آتا ہے۔ تو بچڑا کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے حامی اور طرفدار رہتے تھے تو اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔